بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق الحق. الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله المحمد طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى هذا يوم الدين. أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات میتۃ جاہلیہ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. حضرات کرام قدر، مومنین کرام، آج شب شہادت دو معصومین کی سرکار دو عالم شفیع روز جزا وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سبط رسول پیمبر، گوشائے رسول، نور عین علی و بطول، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اس نے ہمیں ایک جگہ بیٹھ کر بہترین عبادت کی سعادت نصیب فرمائی. ذکر آل محمد بہترین عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے لیے آسمان کے فرشتے بھی اللہ سے خواہش مند رہتے ہیں کہ ہم بھی عزائے سید الشہداء اور فرض عزائے شہید الشہداء میں بیٹھیں اور اس کا ثواب حاصل کریں. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس بہترین نعمت سے نوازا ہے، اور تمام تر نعمتوں کا شکر کے ساتھ ساتھ ہمیں ولائے آل محمد کا سب سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارا جو موضوع مجلس ہے اس مجالس کا اور اس خمسہ مجالس کا معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، اور اسی کے سلسلے سے گزشتہ دو مجلسیں آپ کے گوش گزار کی گئیں. آج یہ تیسری مجلس ہے اسی سلسلے کی. آج بھی ہم امام زمانہ کے حالات پر گفتگو کریں گے، لیکن اس میں تھوڑا سا وقت دو معصومین کی شہادت ہے تو ان کے فضائل اور ان کے مراتب اور ان کے وقار و عصمت کا بھی ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ ہم امام زمانہ کے ناصرین کیسے بنیں، ہمارے اندر وہ کون کون سی خوبیاں، کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے کہ جس سے امام ہمیں اپنے ناصرین میں شمار کر لیں. فقط میرے یہ کہنے سے کہ میں امام زمانہ کے ناصرین میں شامل ہو جاؤں، یا ایک دعا سے کہ امام زمانہ ہمیں اپنے ناصرین میں شامل کر لیں، تو یہ کافی نہیں ہے. ایک انسان ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ ہندوستان کی کسی بڑی آرمی میں
بھرتی لے یا اس کو آرمی میں جاب مل جائے تو گھر میں بیٹھے رہنے سے یا گھر میں بیٹھ کے دعا کرنے سے تو وہ آرمی میں جا نہیں سکتا ہے، اس کو اس میں جگہ نہیں مل سکتی ہے جب تک کہ وہ ان کے جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں اس میں جانے کے اگر ان پہ وہ عمل نہ کرے۔ بالکل اسی طرح سے ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے بھی اپنی آرمی کی کچھ کوالٹیز بتائی ہیں، کچھ اصول ہیں، امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کے کچھ قوانین ہیں، شرائط ہیں، اگر وہ شرطیں ہمارے وہ پوری ہم نہیں کرتے ہیں یا وہ خصوصیات اگرچہ ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہیں تو پھر ہم کسی بھی قیمت پر امام زمانہ کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں اور ہمیں سب کچھ یوں ہی ملتا رہے اور ہم اپنی جانب سے کچھ نہ کریں، صرف دعا کو ڈھال بنا لیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ بغیر عمل کے دعا کرنا ایسا ہے کہ جیسے بغیر کمان کے تیر چلانا۔ چلا سکتا ہے کوئی؟ جب تک آپ دعا کے ساتھ ساتھ اس عمل کو بھی انجام نہیں دیں گے جو آپ چاہ رہے ہیں، تب تک وہ دعا بھی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ بھی دیکھتا ہے کہ جب اس کی نیت میں کچھ کرنے کا ارادہ ہے ہی نہیں تو خالی دعا کر کے اسے میں کیسے پاس کر دوں۔ میں گھر میں بیٹھ کے کہتا رہوں کہ میں فرسٹ ڈویژن پاس ہو جاؤں اور میں پڑھوں نہیں، تو خود ہی بتائیں آپ کہ یہ اس طرح کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ آپ جب تک جو مقصد ہے، جس مقصد کے تحت آپ دعا مانگ رہے ہیں، آپ اگر اس مقصد کے تحت عمل نہیں کریں گے تب تک وہ دعا بھی خدا کی بارگاہ میں باب اجابت سے نہیں ٹکراتی ہے، وہ دعا خدا کی بارگاہ میں نہیں جاتی ہے۔ لہٰذا یہ بات دھیان میں رہے، اس بات کا خیال رکھیں کہ جس عمل کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اس عمل میں آپ کو کوشش بھی کرنی ہے، ورنہ وہ دعا جو ہے دعا نہیں ہے، اور اس طرح کی دعائیں جو ہیں وہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا امام زمانہ سے ہم رابطہ کیسے قائم کریں؟ امام زمانہ اگر آئیں تو ہم اپنے سرکار کو، ہم اپنے سید سردار کو پہچانیں گے کیسے؟ تو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اگر آج سے ہی آپ اپنے امام سے گفتگو کرنا شروع کر دیں، ان سے ملاقات کے خواہش مند ہو جائیں، جو ہماری حاجات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، آپ امام زمانہ کی بارگاہ میں رکھنے لگیں، اور جو ہمارے سارے دن کا ایک شیڈول ہوتا ہے اگر ہم اس میں 5 سے 10 منٹ اپنے امام کے لیے رکھ لیں تو یقیناً امام زمانہ جو ہے جب آئیں گے تو بڑی آسانی سے پھر ہم ان کو پہچان سکتے ہیں۔ ورنہ جو روایات ہیں وہ کیا بیان کرتی ہیں کہ یہ الاجل کہنے والے ہی امام زمانہ کو یہ کہیں گے کہ آپ سچے امام نہیں ہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ آج جو صورتحال ہے معاشرے کی، اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات حتمی ہے کہ ہمارے ہی درمیان میں سے لوگ امام زمانہ کا انکار کریں گے اور امام زمانہ کو واپس کہیں گے واپس چلے جائیے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو معاشرہ اس وقت جو ہے رائج ہو چکا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے وجود کو برداشت نہیں کر رہا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کی بات کو برداشت نہیں کر رہا ہے۔ حسد، بغض، کینہ، تکبر ہمارے دلوں میں جو ہے اتنی جگہ بنا چکا ہے کہ اب ایک مومن کے لیے ہمارے دل میں محبت کا کوئی خانہ بچا ہی نہیں ہے۔ بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بھائی سے ناراض ہیں، باپ بیٹے کا احترام نہیں کر رہا ہے، بیٹا باپ کو باپ نہیں سمجھ رہا ہے، شوہر بیوی کا احترام نہیں کر رہی ہے، دوست کے ساتھ خیانتیں ہو رہی ہیں، بزنس و تجارتوں میں خیانتیں ہو رہی ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ ہم یہ سب کرنے کے باوجود بھی آپ ہم یہ کہیں کہ امام ہمیں اپنے ناصرین میں جو ہیں شمار کر لیں، ہم امام زمانہ کے ناصرین میں شمار ہو جائیں گے؟ نہیں، اس طرح سے تو ہم میں سے کوئی بھی امام زمانہ کے ناصرین میں شمار نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ شرائط ہمارے اندر نہ آ جائیں کہ جو شرط امام زمانہ نے اپنے ناصرین کی بیان فرمائی۔ غور کریں، ہم امام کو پہچانیں گے کیسے؟ امام سے رابطہ قائم کریں، امام سے جو ہے دوستی کریں، امام سے گفتگو کریں، اپنے دل کے حالات امام سے بیان کریں۔ جب آپ روزانہ امام کے لیے 5 منٹ نکالیں گے، امام سے بات کریں گے، تو یقیناً امام جو ہے آپ کی بہت سارے ایسے واقعات ہیں تاریخ کے اندر۔ آج ہمارے آیت اللہ حضرات، جتنے بھی فقہاء مراجع ہیں، جتنے مجتہدین، یہ سب گزرے ہیں، انہوں نے سب نے باقاعدہ اکثر کے واقعات ملتے ہیں کہ جن کی امام زمانہ نے مدد کی ہے۔
خواب کے ذریعے سے مدد کی ہو کہ روبرو مدد کی ہو، بہت سارے باقاعدہ کتاب لکھی گئی ہے ملاقات امام زمانہ. کتنے علماء کرام کا اس کے اندر ذکر ہوا ہے کہ جنہوں نے امام زمانہ سے ہیلپ لی ہے اور امام زمانہ نے باقاعدہ آ کر ان کی مدد کی ہے. بہت مقامات پہ ایسا ہوا ہے. شیخ مفید علیہ الرحمہ، آپ نے ان کا نام سن رکھا ہوگا، محمد بن نعمان بن محمد. اصل نام کیا تھا شیخ مفید کا؟ شیخ مفید کا اصل نام تھا محمد بن نعمان بن محمد، اصل ان کا نام تھا. ان کو شیخ مفید علیہ الرحمہ کے نام سے تاریخ میں مشہور ہیں، سمجھے. اور ان کا کیا واقعہ ہے، پہلے آپ ان کی منزلت دیکھیے کہ ان کا وقار کیا ہے. ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا، دیکھیے امام زمانہ ان کی کیسے کیسے مدد کری امام زمانہ نے ان کی. کیونکہ امام زمانہ کو جو پکارتا ہے، امام زمانہ سے جو رابطہ رکھتا ہے، امام زمانہ یقیناً وہ ہمارے وقت کا امام ہے. یقیناً امام ہماری مدد کرتے ہیں اگرچہ ہم امام کو دل سے پکاریں. میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سال بھر میں ایک عریضہ نہیں لکھا جاتا ہے، سال بھر میں اپنے محبوب کو ایک خط نہیں لکھا جاتا ہے. آپ جس سے محبت کر رہے ہیں آپ اس کو سال بھر میں ایک خط لکھیں گے، سال بھر میں ایک مرتبہ یاد کریں گے. یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے جسے سال بھر میں ایک دفعہ خط لکھا جا رہا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے لگاؤ ہوتا ہے، جس سے انسیت ہوتی ہے، اسے سال بھر میں ایک دفعہ یاد نہیں کیا جاتا ہے. اسے تو بار بار یاد کرنے کے لیے دل کرتا ہے، بھائی فون کیا جائے، کال کیا جائے. آج کا زمانہ، اس زمانے میں خط و کتابت ہوا کرتی تھی. آج بھی آپ امام زمانے سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری رکھیں اگرچہ محبت ہے. کون کہتا ہے کہ امام زمانہ جو ہمارے خطوط کا جواب نہیں دیتے ہیں؟ کون کہتا ہے امام زمانہ ہماری ہیلپ نہیں کرتے؟ کون کہتا ہے کہ ہمارے خطوط یا ہمارے حالات امام زمانہ تک نہیں پہنچتے ہیں؟ بات یہ نہیں کہ امام زمانہ کو ہمارے حالات کا علم نہیں ہے، وہ زمانے کا امام ہے، وہ معصوم حجت خدا ہیں. انہیں ہمارے دلوں کے رازوں سے بھی وہ واقف ہیں، وہ ہمارے مستقبل سے واقف ہیں، وہ اس کائنات کے معصوم حجت خدا ہیں. تو پھر بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، یہ ایک رابطہ ہے، یہ محبت ہے. باپ جو ہے اپنے بیٹے کی پوری کیفیت کو جانتا ہے کہ اسے کیا چاہیے، پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ بیٹا ایک دفعہ جو ہے اپنے باپ سے کہے کہ اسے کس چیز بچپنا ہے، اچھا لگتا ہے، کیا چاہیے، کئی مرتبہ پوچھتا ہے کہ دیکھو کیسے کہہ رہا ہے. باپ جب کہ چاہتا ہے، دیکھتا ہے، پتہ ہے باپ کو کہ اسے اس چیز کی ضرورت ہے، پھر بھی اس سے وہ بار بار کہلواتا ہے کہ چیز کی ضرورت ہے. امام زمانہ یقیناً ہمارے دلوں سے واقف ہیں، ہمارے حالات سے واقف ہیں. ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے امام نہیں جانتے، ہمارے دلوں میں کیا چل رہا ہے امام نہیں جانتے، ہمارا مستقبل کیسا ہونے والا کیا امام ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارا امام ہمارے مستقبل کو جانتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. تو امام سے خط و کتابت کریں، امام کو اپنے حالات بتائیں. پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، تکلیف ہے، بیماریاں ہیں. آج ہم دوڑ دوڑ کے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دوا بھی ہونی چاہیے، لیکن اپنے امام سے رابطہ مضبوط ہونا چاہیے. امام سے رابطہ مضبوط ہو کیسے؟ سال بھر میں ایک دفعہ یاد کرنے سے امام سے رابطہ مضبوط نہیں ہوگا، امام سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا. شعبان کا مہینہ آ گیا تو عریضہ لکھ دیا، شعبان کا مہینہ آ گیا تو امام زمانہ کی ہم نے نظر دلا لی، یا ہم نے نماز پنجگانہ میں جو ہے 3 مرتبہ یا صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کہہ لیا، تو اس سے امام کا رابطہ ہمارا مضبوط ہو جائے گا. کیا یہ محبت ہے؟ کیا محبت جو ہے صرف اتنی دیر کی ہونی چاہیے کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ امام کو پکارا جائے، یا سال بھر میں ایک مرتبہ امام کو پکارا جائے؟ امام کو جب آپ اور ہم پکاریں گے، امام ہماری مدد کے لیے آمادہ ہیں. اور وہ حدیث پھر میں کوٹ کر رہا ہوں، امام فرماتے ہیں کہ ہم تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا ہمیں تم سے لگاؤ. اے ہمارے شیعو، ہم تم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اگر ہماری نگاہ تمہارے اوپر سے ہٹ جائے تو دوسرے لمحے میں تمہارا دشمن تم کو ہلاک کر دے گا. امام فرماتے ہیں یہ محبت ہے قسم خدا کی. ہم کیا اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم اہل بیت کے لیے قربانی دے سکتے ہیں؟ نہیں. اہل بیت نے جو ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، ہماری قربانیاں یا ہماری محبت مودت ان کی قربانیوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ہم کیا قربانیاں دے سکتے ہیں اہل بیت کے لیے؟ ہماری تو مجلس اگر 10 منٹ کی ہو جاتی ہے، 10 منٹ زیادہ ہو گئے اہل بیت کے ذکر کے لیے، تو ہمیں کھلنے لگتا ہے، ہمیں برا لگتا ہے. دوسری کوئی اور چیز اگر طویل ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ دین کے اندر پیدا ہو جائے تو ہم اہل بیت کی اہل بیت نے تو جانے دی ہیں، اہل بیت نے جو ہے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں ہمارے لیے. تو ہماری قربانیاں یا ہماری مودت و محبت اہل بیت کے سامنے کیا کچھ بھی نہیں ہے. آپ یا مجھے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم صرف اہل بیت سے محبت کرتے ہیں یا ہم امام زمانہ سے ہم محبت کرتے ہیں. نہیں، ہم کچھ بھی محبت نہیں کرتے جو اہل بیت ہم سے محبت کرتے ہیں، جو ہمارا وقت کا امام ہم سے محبت کرتا ہے. اور کیسے امام زمانہ ہماری مدد کرتے ہیں؟
امام زمانہ ہر لمحہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے مدد تو مانگو. ہم دیکھیے بادشاہ ہیں, ہم ان سے رعایا ہیں. یہ کیسی رعایا ہے جو اپنے بادشاہ کو, اپنے وقت کے امام کو, اپنے حاکم کو یاد نہیں کرتی ہے, اور اس کی رعایا میں رہنے کے بعد ہم جی رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں, اس کی رعیت میں رہ کر کیسی رعایا, اس کی رعیت میں رہ رہے ہیں اور اسی کو یاد نہیں کر رہے ہیں, اس کا صدقہ کھا رہے ہیں, اس کے وجود بامرکز سے ہر شے ہمیں مل رہی ہے, پھر بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے, پھر بھی ہم اس کو یاد نہیں کرتے. کتنی بے وفائی ہے, کتنی نالائکی ہے یہ کہ جس کی رعیت میں رہ رہے ہیں اسی کو یاد نہیں کر رہے ہیں, اسی کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں. ارے حاکم کو کم سے کم یاد تو کریں, ذکر تو کریں. ہم ایرا غیرہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, دن میں کئی دفعہ ذکر ہو جاتا ہے, فلاں پرائم منسٹر ایسا ہے, فلاں چیف منسٹر ایسا ہے, فلاں نیتا ایسا ہے. کتنی دیر تک جو ہے ہم سیاسی گفتگو کرتے ہیں, کبھی ہمارے درمیان بیٹھ کے امام زمانہ کی حکومت میں گفتگو ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کبھی نہیں ہوتی. مسجد میں ہم شروع ہو جاتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب ایسے ہیں, فلاں پرائم منسٹر ایسا ہے, فلاں چیف منسٹر ایسا ہے, فلاں نیتا ایسا ہے. ہم ساری اس کی کنڈلی یاد رکھتے ہیں, ہمیں اس کی ساری سیاست یاد ہے, لیکن اگر ابھی امام زمانہ کے متعلق گفتگو ہونے لگے تو لوگ وہاں رکیں گے بھی نہیں, اور کبھی ذکر نہیں کرتے امام جس کی حکومت میں آپ رہ رہے ہیں, آپ اسی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. یہ کیسی محبت ہے؟ اور پھر ہم کہتے ہیں سر جھکا کے کہ مولا ہمیں اپنے ناصرین میں شمار کر لیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا امام یہ نہیں کہیں گے کبھی زندگی بھر تم نے ہمیں یاد نہیں کرا, آج ہم ظہور کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہو ہمیں اپنے ناصرین میں شمار کرو؟ کیسی محبت ہے تمہیں؟ یہ محبت تھوڑی ہے کہ تم 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ہمیں یاد کرو. مطلب کیا ہے؟ ایک سیاسی بندے کو ہم اتنا یاد کرتے ہیں, ایک 10 منٹ تک 20 منٹ آدھا گھنٹہ جو ہے ہم کسی بھی نیتا کے اوپر گفتگو کرنے بیٹھ جاتے ہیں. آج کل نیوز میں یہ چل رہا ہے, کرکٹ میں یہ چل رہا ہے, فلاں جگہ یہ چل رہا ہے, فلاں کھلاڑی ایسا کھیلتا ہے اور فلاں نیتا ایسا ہے. کتنی ڈسکس کرتے ہیں ہم, کبھی امام زمانہ پہ ڈسکس ہوئی؟ ہم اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کر جو کرکٹروں کا ذکر کرتے ہیں, وہ اتنا اچھا کھیلتا ہے, وہ اتنا اچھا یہ کرتا ہے, کبھی امام زمانہ کے سامنے بچوں کے سامنے بیٹھ کر امام زمانہ کی اس حکومت کے اوپر یا ان کی غیبت کے اوپر کبھی باپ نے بیٹھ کر ذکر کرا کہ امام زمانہ غیب کیوں ہیں, امام زمانہ کی غیبت کی اتنی طویل کیوں ہو رہی ہے, امام زمانہ پردہ غیب میں کیوں چلے گئے؟ ایک کرکٹر کے اوپر ہم 10 منٹ 20 منٹ بول سکتے ہیں, امام زمانہ کے اوپر نہیں بول سکتے. ہم ایک سیاسی بندے کے اوپر اس کی سیاست کو یاد کر کے کہ فلاں کی سیاست اتنی اچھی چل رہی ہے, اس کی سیاست پہ ہم آدھا گھنٹہ بول سکتے ہیں, آپس میں بحث کر سکتے ہیں, لیکن کبھی امام زمانہ کے ٹاپک پہ ہم نے گفتگو نہیں کری ہے. افسوس کی بات ہے, باعث شرمندگی ہے. وہ ہمارا بادشاہ, ہمارا آقا مولا ہے, تو ہمیں اگر ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے تو کون کرے؟ فاذکرونی اذکرکم. کون ہم اگر ذکر کریں گے یقیناً ہمارا امام بھی ہمارا ذکر کرے گا. امام سے مدد ہیلپ کیسے مانگی جائے؟ شیخ مفید علیہ الرحمہ, جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, نام میں نے بتایا, شیخ مفید علیہ الرحمہ. خواب میں دیکھتے ہیں, کس کو دیکھتے ہیں خواب میں؟ دیکھتے ہیں کہ ایک معظمہ ہے. کون ہے معظمہ؟ جناب زہرا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. وہ دیکھتے ہیں خواب میں کہ شہزادی کونین اپنے دونوں بچوں کو, جناب حسنین کریمین کو, انگلی پکڑے ہوئے میرے یہاں آئی اور مجھ سے کہتی ہیں شیخ میرے ان دونوں بچوں کو آپ پڑھائیے. خواب میں دیکھ رہے ہیں. کون آئی ہیں؟ شہزادی کونین, کہ میرے ان دونوں بچوں کو, حسنین کریمین کو لے کے آئی ہیں کہ آپ میرے ان دونوں بچوں کو پڑھائیے. شیخ مفید علیہ الرحمہ سے خواب میں کہہ رہی ہیں. اب جب خواب سے بیدار ہوئے, فجر ہوئی, تو انہوں نے جو ہے اس خواب کو دہرایا, کہا اللہ اکبر, میں نے کیا خواب دیکھا ہے, میں کہاں گنہگار حقیر اور کہاں شہزادی کونین کے بچے حسنین کریمین حجت خدا, میں ان کو پڑھاؤں؟ یہ کیسا خواب میں نے دیکھا ہے. یہ ابھی سوچ ہی رہے تھے, صبح ہوئی اور اسی خواب میں جو ہے یہ مبتلا ہیں کہ عجیب خواب دیکھا کہ شہزادی کونین جو ہیں اپنے دونوں بچوں کو لائی ہیں اور مجھ سے کہتی ہیں کہ ان کو پڑھائیے. صبح نمودار ہوئی, سورج تھوڑا سا چڑھا, دیکھا کہ ایک معظمہ ہیں کہ اپنے 2 بچوں کو انگلی پکڑے ہوئے لا رہی ہیں, اور آنے کے بعد کہتی ہیں شیخ میں یہ اپنے دونوں بچے لائی ہوں, میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے بچوں کو پڑھائیں اور میں انہیں آپ کی شاگردگی میں دیتی ہوں. شیخ مفید علیہ الرحمہ نے جب ان دونوں بچوں کو پڑھایا
تو ایک بچہ سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ، دوسرا سید رضی علیہ الرحمہ۔ یہ دونوں کون ہیں بتا دو؟ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، کہ جسے خود مولا کائنات نے اپنا بیٹا کہا ہے، عالم بے عدیل۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے جب انہیں پڑھایا تو علم الہدیٰ یعنی ہدایت کا علم، اور یہ لقب بھی مولا کائنات نے سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ کو دیا تھا، ایک مسئلے کے اوپر کہ جاؤ بحث کیوں کر رہے ہو، میرے بیٹے سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ سے پوچھو، وہ علم الہدیٰ ہے، ہدایت کا پرچم ہے وہ، یہ لقب مولا کائنات نے دیا۔ اور دوسرا سید رضی علیہ الرحمہ چھوٹے بھائی، کہ جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی ہے، مولا کائنات کے خطبات کو جمع کیا ہے، کلامات کو جمع کیا ہے، دونوں کو سید شیخ علیہ الرحمہ نے پڑھایا۔ اب یہ کہتے ہیں، اپنے خواب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک جنازے کی نماز آئی۔ دیکھیے امام زمانہ کیسے مدد کرتے ہیں، میرا ٹاپک ہے امام زمانہ، معرفت امام زمانہ۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس نماز جنازہ آئی، ایک مستور کی، ایک لیڈیز کی۔ میں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اگلے دن مجھے یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ جس کی میں نے نماز جنازہ پڑھائی ہے یہ ایک لیڈیز تھی، لیکن میں نے وارثان سے یہ سوال نہیں کرا کہ یہ حاملہ تو نہیں تھی۔ اگر یہ حاملہ ہوئی تو ایک بچے کا خون ناحق میری گردن پہ آ جائے گا۔ میں نے سوال ہی نہیں کرا، میں نے نماز میت پڑھا دی، تو ایک بچے کا خون ناحق میری گردن پہ آ جائے گا۔ لہذا انہوں نے قسم کھا لی، اپنے وقت کے جید عالم، فقی، مجتہد تھے، انہوں نے قسم کھا لی نہ آج کے بعد نماز پڑھاؤں گا، نہ آج کے بعد کوئی فتویٰ دوں گا۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ قسم کھا لی، نہ کوئی مسئلہ بتانا ہے، نہ فتویٰ دینا ہے، نہ نماز پڑھانی ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ وہ خون ناحق میں نے پوچھا نہیں وارثان سے کہ وہ میت جو آپ لائے تھے وہ حاملہ تو نہیں تھی، تو ایک بچے کا خون ناحق میری گردن پہ آ گیا۔ اب انہوں نے جب قسم کھائی، رات کو انہوں نے خواب میں امام زمانہ کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ امام زمانہ ان کے خواب میں آتے اور کہتے ہیں کہ شیخ اپنی قسم کا کفارہ دو، اپنی قسم کو جو تم نے قسم کھائی ہے اپنی قسم کا کفارہ دو۔ یہ جب صبح اٹھے اور اٹھنے کے بعد سیدھا گئے وہاں جس گھر سے، جس محلے سے میت آئی تھی، اپنے اطمینان کے لیے وہاں جانے کے بعد سوال کرتے ہیں کہ پرسوں جو وہ میت دفن ہوئی ہے، وہ میت ایک مستور کی تھی، وہ حاملہ تو نہیں تھی، پریگنیٹ تو نہیں تھی؟ وارثان نے کہا کہ ہاں وہ 7 ماہ کی پریگنیٹ تھی، حاملہ تھی۔ لیکن جب شیخ، جملے پہ غور کیجئے گا کہ وہ حاملہ تھی، لیکن شیخ جب آپ کا پیغام آیا تو ہم نے اس مستور کا پہلو چاک کر کے بچہ باہر نکال لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کا پیغام آیا، بس جیسے ہی انہوں نے یہ لفظ سنا کہ میرا پیغام آیا، جب آپ نے پیغام بھیجا تو ہم نے اس کا پہلو چاک کر کے، تو جب آپ کا پیغام آیا، جیسے ہی انہوں نے سنا کہ میرا پیغام آیا، فوراً سجدے میں گر گئے اور کہتے ہیں یقیناً یہ میری مدد جو ہے میرے وقت کے امام زمانہ نے کی ہے۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ امام مدد نہیں، کون کہتا ہے امام ہماری مدد نہیں کرتے ہیں؟ ارے پکاریے تو صحیح امام زمانہ سے، رابطہ تو قائم کیجئے، رابطہ اپنا مضبوط تو کیجئے امام زمانہ سے، ڈسکس کیا کریں بیٹھ کر، دوستوں کے ساتھ کیا کریں، تنہائی میں امام زمانہ سے بات کیا کریں۔ آپ آفس میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے گھر میں تنہا بیٹھے ہیں، ایک وقت معین کر لیں کہ امام زمانہ سے مجھے اس وقت جو، آپ مصلی پہ بھی اگر بیٹھے ہوئے ہیں نماز سے فارغ ہو جائیں تو کم سے کم 2-4 منٹ امام زمانہ سے بھی گفتگو، ادھر خدا سے گفتگو ہو گئی ہے، اب خدا کے نمائندے سے گفتگو کیجیے، 5 منٹ کم سے کم امام زمانہ کو دیجیے اور امام زمانہ سے باتیں کیجیے، ضروری ہے۔
اس لیے کہ یہ ہمارے وقت کا امام ہے. اگر ہم نے اپنے وقت کے امام کو یاد نہیں کیا تو پھر ظہور کے وقت شناخت کرنے میں بہت مشکل پیدا ہو جائے گی. پھر ایسا نہ ہو کہ یہ بلانے والے ہی پتھر مار مار کے کہیں کہ واپس چلے جاؤ. بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا قسم خدا کی. حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو یہ سوال نہ کرے کہ امام زمانہ کا ظہور کب ہوگا. علامات جو بتائی گئی ہیں پیغمبر اسلام اور دیگر ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی روایات کے ذریعے سے، وہ علامات تقریباً سب ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں جو امام کے ظہور کی علامتیں بتائی گئی ہیں. اب بچا کیا ہے؟ بہت ساری علامتیں، بہت سارے. میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کتنی علامتیں ہیں، ہزار، ہاں کم سے کم 10,000 علامتیں ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر جو ہے ظاہر ہو چکی ہیں. یہ آخری زمانہ ہے، امام زمانہ کا ظہور قریب. تو اپنے آپ کو پریپیئرڈ کریں، تیار کریں. جو حالات ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی اصلاح کر لیں اس سے پہلے کہ امام ہماری اصلاح کرے. اس لیے کہ وہ اصلاح کرنے کے لیے آ رہا ہے. خالی ہاتھ نہیں. ذوالفقار حیدری ان کے دست مبارک میں ہوگی. 20 سال کا اگر نوجوان دینی احکامات سے بے خبر ہوگا تو امام زمانے کی تلوار سب سے پہلے اس کی گردن پہ چلے گی. کون ہوگا وہ؟ امام کا پکارنے والا، امام کا چاہنے والا. غیروں سے کوئی مطلب نہیں ہے، امام کا پکارنے والا. 15 سال فری میں کھایا، 15 سال جو ہے شرعی احکامات واجب نہیں ہوئے، 20 سال کو ہو گئے. تو 5 سال میں تم نے کیسے غسل انجام دیا؟ 5 سال میں تم نے نماز کیسے پڑھی؟ 5 سال میں تم نے خمس کیسے ادا کیا؟ 5 سال میں جو ہے تم نے جو دیگر جو واجبات ادا کیے ہیں وہ کس کے فتوے کے مطابق کیے ہیں؟ کیا جانتے تھے شریعت کے بارے میں؟ نہیں جانتے تھے کچھ. کبھی کسی عالم دین سے سوال ہی نہیں کرا. امام زمانہ کی تلوار جو ہے ایسے نوجوان کی گردن پر سب سے پہلے چلے گی کہ جو احکام شریعت سے ناواقف ہوگا. سوال کریں، اصلاح کریں، وضو کی اصلاح کریں، اپنی نماز کی نیت کی اصلاح کر لیں. نماز میں کیسے شریک ہوا جاتا ہے اس کی اصلاح کریں. اس میں شرم والی بات نہیں ہے. موبائل کو اپڈیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو اسی طرح سے جو اپنے ہمارے احکامات جو ہمارے یاد ہیں یا جو ہم انجام دے رہے ہیں ان کو بھی اپڈیٹ کرنا چاہیے. عالم دین سے سوال کرنا چاہیے. جو بہتر جانتا ہے اس سے سوال کریں کہ بھئی ہم وضو ایسے کرتے ذرا ہماری وضو دیکھ لی جائے. ہم نماز کی نیت ایسے کرتے کہ نماز جماعت کی نیت ایسے ہی ہونی چاہیے جیسے میں کرتا ہوں. میں نماز ایسے پڑھتا ہوں، ادھر پیش نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے سے سورہ الحمد کی آواز آ رہی ہے. کیا یہ نماز ہے؟ پیش نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے سے سورہ الحمد کی آواز آ رہی ہے. جب پیش نماز پڑھا رہا ہے اور آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سورہ الحمد کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پھر آپ کی نماز کیسی؟ باطل ہے نا. تو یہ سارے مسائل جو ہیں ابھی وقت ہے، ابھی سدھار لیے جائیں اس سے پہلے کہ امام زمانہ آ کے ہماری خبر لیں. یہ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. آج سرکار دو عالم کی شب شہادت ہے جس کے لیے خود حدیث قدسی کے اندر ہے. اب 10 منٹ میں جو ہے ان معصومین کے اوپر مجھے بولنا ہے. خود فرمایا ہے آپ نے اول ما خلق اللہ نوری کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے. یقیناً کچھ نہ تھا، نہ کرسی تھی، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ فرشتے تھے، نہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو خلق کیا ہے. جب نور کو خلق کیا تو تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ اس نور سے سب سے پہلے کون سی چیز صادر ہوئی؟ تاریخ میں لکھا، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بحر الانوار میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس نور کو ایک چھینک آئی. جیسے ہی چھینک آئی تو کہا الحمدللہ. یہ لفظ الحمدللہ جو ہے اللہ کو بڑا پیارا لگا. کہا کہ تو نے میری تعریف کی ہے، تو نے میری ثنا کی ہے، تو نے میری حمد کی ہے اے نور اول. جا میں نے تجھے علی جیسا نور عطا کیا. کہ جب میں نے تجھے علی جیسا نور عطا کیا. پھر پیغمبر اسلام نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کہا شکرن للہ. جب شکرن للہ کہا آواز قدرت آئی کہ میں نے تجھے فاطمہ جیسا نور عطا کیا. صلوات اللہ
اللہ کے نبی نے پھر سجدے کو پھر اپنے سر کو سجدے میں رکھا، کہا شکرن للہ، آواز آئی کہ میں نے تجھے حسن جیسا نور عطا کیا۔ اللہ کے نبی نے پھر سجدے میں سر رکھا، آواز آئی میرے نبی میں نے تجھے حسین جیسا نور عطا کیا۔ پھر سجدے میں سر رکھا کہ میں نے تجھے زین العابدین جیسا نور عطا کیا، میں نے تجھے محمد باقر جیسا نور عطا کیا، میں نے تجھے جعفر الصادق جیسا نور عطا کیا، میں نے تجھے موسیٰ کاظم جیسا نور عطا کیا۔ پیغمبر اسلام سجدہ شکر ادا کرتے چلے گئے، اللہ جو ہے نور عطا کرتا چلا گیا، اللہ جو برکتیں دیتا چلا گیا، اللہ نور میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ ایک مرتبہ آواز قدرت آئی کہ میرے نبی کیوں نہ ہم آپس میں معاہدہ کر لیں، کیوں نہ ہم آپس میں ایگریمنٹ کر لیں کہ تیرا حمد بھی باقی رہے اور تیری شکر بھی باقی رہے اور میری عطا بھی باقی رہے، تیرا شکر قائم رہے اور میری عطا قیامت تک قائم رہے، کہ میں نے تجھے مہدی دین جیسا نور عطا کیا۔ اللہ کے نبی نے جو شکر کیا، اب آپ نے دیکھا کہ شکر میں کتنی برکت ہے۔ خود سرکار فرماتے اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے، تمہاری روزی میں اضافہ کرے، تو اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جاؤ، اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ سرکار خود فرماتے ہیں، اور یہ ہوا کیا تھا، شکر ادا کیا تھا، شکرن للہ الحمدللہ۔ جب کہا تو اللہ نے کہا کہ میں نے تجھے علی جیسا نور عطا کیا ہے۔ یہ شکر کا نتیجہ تھا، قسم خدا کے احسان گرامی۔ پیغمبر اسلام کے معجزات، بس ایک معجزہ مجھے آپ کی خدمت میں جلدی سے پڑھنا ہے اور میں مصائب کی طرف آتا ہوں۔ حالانکہ امام حسن کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن کل امام حسن کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ کل چونکہ شہادت کا خاص دن ہے، آج شب شہادت، آج پیغمبر اسلام کا ذکر۔ پیغمبر اسلام کے معجزات میں سے ایک بہت ہی بڑا خوبصورت معجزہ، مکہ مکرمہ میں جب آپ نے آ کر جو ہے دین اسلام کی تبلیغ کا بیڑا اٹھایا اور اس کا جو ہے آغاز کیا، اور 40 سال کے بعد جو ہے آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو اب بڑوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ کل تک تو ہمارے درمیان یتیم عبداللہ والی زندگی گزار رہا تھا، اور آج اس نے جو ہے کہا کہ میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بات لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی ہے، بات لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی، تو لہذا پیغمبر اسلام نے جب کار تبلیغ شروع کیا، وہ ساری باتیں وہ میں نہیں پڑھتا، کتنی تکلیفیں ہوئیں، کتنی زحمتیں ہوئیں، کتنی مشقتیں ہوئیں، اور کیسے مکے والوں نے جو ہے پیغمبر اسلام کو اذیتیں دی ہیں۔ وہ پیغمبر اسلام کے ایک جملے سے آپ سمجھ سکتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ جتنی تکلیف کار رسالت میں مجھے دی گئی ہیں، اتنی تکلیف کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی ہیں، صرف 23 سالہ زندگی میں، جبکہ نبی کی جناب نوح کی 950 سال کی تبلیغ ہے، اور صرف 23 سالہ زندگی میں سرکار فرماتے ہیں جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے نبی آئے ہیں، اتنی تکلیف کار رسالت میں تبلیغ کے کام میں کسی کو نہیں دی گئی جتنی تکلیف اور جتنی اذیتیں اور مصائب میرے اوپر ڈھائے گئے تھے۔ 23 سالہ زندگی، اب اندازہ لگا لیں بس۔ تو سرکار نے جو ہے یہ باقاعدہ اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور تمہاری ہدایت کے لیے، تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے اپنے رب کو پہچانو۔ یہ پتھر، یہ مورتیاں، یہ تمہارے ہاتھوں کے بنا ہوئے اصنام، یہ سب خدا نہیں ہے۔ خدا وہ ہے کہ جس نے تمہیں خلق کیا ہے، خدا وہ نہیں ہوتا جسے تم اپنے ہاتھوں سے خلق کرتے ہو۔ یہ ساری باتیں تھی پیغمبر اسلام کی، بڑی اذیت ہو رہی تھی لوگوں کو۔ آج تک انہوں نے جو ہے اپنے آباء و اجداد کے دین کو آگے بڑھا رکھا تھا، اب ایک دم سے کوئی آگے کہہ دے کہ یہ خدا نہیں ہے جسے تم پوج رہے ہو یا جس کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ پتھر ہے، یہ مٹی ہے، تو ظاہر سی بات ہے لامالہ برا لگے گا۔ لوگ جو ہے پیغمبر اسلام کی جان کے دشمن ہو گئے، بس کسی طرح بس بہانہ ملے اور ہم جو ہے انہیں قتل کر دیں۔ لیکن اللہ نے مکے کے اندر پیغمبر اسلام کا ایک ایسا مددگار پیدا کر دیا تھا جس کا نام ابو طالب تھا۔ مکے والے چاہ کر بھی حیدری، مکے والے چاہ کر بھی پیغمبر اسلام کو ٹچ نہیں کر سکتے تھے، نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ کہتے تھے کرے تو کرے کیا، اس کا حامی، اس کا مددگار، اس کا جو مونس ہے ابو طالب، اس کی تلوار سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ یہ مکے والوں کے جملے تھے۔ تو سرکار نے بہرحال جو ہے کار تبلیغ کو جو ہے یوں ہی جاری رکھا۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا، جو میں معجزہ پیغمبر اسلام کا آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں، بھائی یہیں سے میں مصائب پاؤں گا 10 منٹ۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک بیٹی تھی،
ایک بیٹی بادشاہ کی. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ بادشاہ کے پاس دولت کی کمی تو ہوگی نہیں. اولاد بھی اللہ نے دی تو بیٹی بھی ایسی جو آنکھوں سے نابینا اور پیروں سے بھی معذور، یعنی زمین گیر تھی، چل نہیں پاتی تھی. بادشاہ نے بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو اس زمانے کے بلایا کہ اس کے بچی کا علاج معالجہ کرے، لیکن کوئی ڈاکٹر بھی بیٹی کو صحت یاب نہ کر سکا. کوئی طبیب ڈاکٹر کو جو ہے پیروں پہ کھڑا نہ کر سکا. بادشاہ نے بڑے بڑے انعامات دیے، بادشاہ نے بڑا پیسہ خرچ کیا، لیکن وہ اپنی بیٹی کو صحت یاب نہ کرا سکا. کسی نے بادشاہ کو یہ خبر دی کہ یہاں سے بہت دور مکہ میں خانہ خدا ہے جس سے بیت اللہ کہتے ہیں. لوگ اگر وہاں چلے جائیں تو بیمار بھی اگر جاتا ہے تو وہاں شفا یاب ہو کے آتا ہے. لہذا تم اپنی بیٹی کو مکہ لے جاؤ. بس مرتا کیا نہیں کرتا، کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. جیسے ہی اس کو پتا چلا تو اس نے فوراً جو ہے ایک لشکر تشکیل دیا، کہا کہ ہمیں جو ہے مکہ جانا ہے اور سفر کی جو ہے تیاری کی جائے. اس نے لاؤ لشکر ساتھ لیا، بیٹی کو ساتھ لیا اور یمن سے نکلا مکہ کے لیے. اچھا، دستور یہ ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی کسی ملک کا بادشاہ دوسرے ملک میں آتا تھا تو یوں ہی وہ داخل نہیں ہو جاتا تھا، یوں ہی انٹر نہیں کرتا تھا، بلکہ وہاں کے رؤسا کو، بڑے لوگوں کو خبر دی جاتی تھی کہ فلاں ملک کا بادشاہ آ رہا ہے اور وہ آپ کے ملک میں داخل ہونا، آپ کے شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے. اس نے بھی اسی طرح سے جو ہے مکے کے باہر اپنے خیمے لگائے اور اپنا ایک خادم بھیجا جس کا نام تھا حر، کہ جاؤ مکے والوں کو جا کے خبر کرو کہ ہم جو ہے مکے میں داخل ہونا چاہتے ہیں. لہٰذا وہاں سے اس زمانے میں جو مکہ کے رؤسا میں جن کی گنتی ہوتی تھی، ابو لہب، ابو جہل وغیرہ، ان کو جو ہے خبر دی گئی. یہ سارے کے سارے جمع ہو کر جو ہے یمن کے بادشاہ کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد یمن کے بادشاہ کو سلام و تبریک و تہنیت سب پیش کی جاتی ہے، ان کا استقبال کیا جاتا ہے، ان کو ویلکم کہا جاتا ہے. اس کے خیمے میں بیٹھ کے گفتگو ہوتی ہے. اب جو گفتگو خیمے میں بیٹھ کے ہو رہی تھی وہ پیغمبر اسلام کے سلسلے سے ہو رہی تھی. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک شخص نے جو ہے رسالت اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ ہمارے خدا کو برا کہہ رہا ہے، اور ہم نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے، یہاں تک کہ ہم نے اسے قتل کرنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن ہم اسے قتل نہ کر سکے. ہم اس سے بہت پریشان ہیں. اب آپ آ گئے ہو تو ہماری پریشانی جو ہے حل ہو جائے گی اور ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ اسے قتل کریں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ابو جہل نے اس بادشاہ سے کہا کہ اگر اس کو قتل کر دیں، اس سے اگر آپ ہمیں نجات دلا دیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، ہم مکمل طریقے سے آپ کی حمایت کریں گے. لہٰذا آپ اس کو بلائیے، بلا کر اس کو قتل کر دیجئے. اور کہنے کے بعد، ساری رپورٹ دینے کے بعد ابو جہل کہتا ہے کہ دیکھیے یہ ساری باتیں ہم نے آپ کو بتا تو دی ہیں، لیکن جب وہ یہاں آئے تو آپ ہمارا نام نہ لیجیے کہ ہم نے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں. بہادر بھی اتنے تھے کہ ہمارا نام نہ لیجئے گا کہ یہ باتیں ہم سب آپ سے شکایت کر کے جا رہے. بہادر، چونکہ ہم اس سے نہیں بلکہ اس کے چچا ابو طالب سے ڈرتے ہیں. اس کی حمایت، جو اس کی تلوار ہے، کہیں ابو طالب کو پتہ نہ چل جائے. لہذا آپ اس کو بلا کے اس کی خبر لیجئے اور اس کو کہیے کہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے. فوراً بادشاہ نے اپنے غلام حر کو واپس بھیجا کہ جاؤ اس کو تلاش کر کے لاؤ اور اس کو بلا کے لاؤ کہ بادشاہ نے بلایا ہے. حر چلا. حر نے مکے میں آنے کے بعد شہر کے اندر پوچھا کہ کہاں ہے وہ شخص جس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، جو کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. لوگوں نے کہا کہاں ملے گا؟ مسجد کے علاوہ. جاؤ خانہ خدا میں تلاش کرو. اب جیسے ہی حر خانہ خدا میں مسجد کے دروازے پہ آیا، پیغمبر اسلام نماز میں مشغول تھے. یہ انتظار میں کھڑا رہا. سنیے گا جملہ، یہ انتظار میں کھڑا رہا. پیغمبر اسلام نے اپنی نماز کو تمام کیا، ابھی مڑ کے بھی نہیں دیکھا. آواز دی، حر خیریت تو ہے، کیسے آئے ہو؟ توجہ نہیں دے رہے آپ حضرات. حر خیریت تو ہے، کیسے آئے ہو؟ اب جیسے اس نے اپنا نام سنا، ادھر ادھر دیکھا، کون ہے؟ کہا کہ میں تمہیں آواز دے رہا ہوں. کہ تمہیں میرے نام کا کیسے پتا؟ کہ نام کا نہیں، میں تو تیری نسلوں کا نام بتا سکتا ہوں. میں تیرا ہی نہیں، میں تیرا پورا شجرہ بتا سکتا ہوں. میں تو یہاں تک بھی جانتا ہوں کہ جب تو یمن سے چلا تھا تو اپنے اہل خانہ کو اتنی اشرفیہ دے کر آیا تھا.
میں یہاں تک جانتا ہوں، اور کہے تو تیرا پہلا شجرہ بیان کر دوں۔ اب جیسے ہی اس نے پیغمبر اسلام کے لسان مبارک سے یہ کراماتی اور معجزاتی جملے سنے تو فوراً دل میں کہتا ہے اگر اس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے تو سچا ہی کیا ہے، اگر اس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے تو سچ ہی کیا ہے، یہ تو غیب کی باتیں بھی جانتا ہے، یہ غیب کی باتیں بھی جانتا ہے، اس نے اگر رسالت کا دعویٰ کیا ہے تو اس نے سچ ہی کیا ہے۔ لہٰذا ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے کہ ہاں، ذرا ہاتھ آگے بڑھائیے اور کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر لیجئے۔ توجہ ہے کہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجئے۔ عزیزان گرامی، لو غلام خادم بادشاہ کا آیا تھا، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ میرے سردار نے، میرے آقا نے آپ کو وہاں بلایا ہے۔ سرکار دو عالم نے کہا کہ دیکھو، زمانے کا دستور یہ ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا ہے۔ اگر تمہارے بادشاہ کو مجھ سے ضرورت ہے، مجھ سے کوئی حاجت ہے تو اس سے کہو کہ وہ میرے پاس آئے۔ اب حر کے لیے یہ بہت بڑی دلیل تھی دوسری کہ اتنی بڑی بات اتنی ڈیلنگ سے کون کر سکتا ہے؟ بادشاہ کے سامنے، وہ بھی یقیناً یہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہے، لوگوں کی طرف سے نہیں بنایا گیا ہے۔ لہٰذا جاؤ، جا کے کہو کہ مجھے اس سے حاجت نہیں ہے، اگر اس کو حاجت ہے تو میرے پاس آئے۔ عزیزان گرامی، اب یہ حر کہتا ہے سرکار اب جانے کو دل تو نہیں کرتا آپ کی بارگاہ سے، اب آپ کی بارگاہ سے جانے کو دل نہیں کرتا۔ سرکار دو عالم کا جملہ سنیں، سرکار فرماتے ہیں کہ جاؤ حر، پہلے اس کر ہو کے آئے تھے، اب ہمارے ہو کر ادھر جاؤ۔ پہلے اس کے ہو کے ہماری طرف آئے تھے نا، اب ہمارے ہو کے اس کی طرف جاؤ، اسے جا کے پیغام دو۔ اب یہ جاتا ہے، جانے کے بعد حر کہتا ہے میں نے ساری باتیں چھوڑ دی۔ حر جا کے کہتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی حاجت ہو، ضرورت ہو تو میرے پاس چلے آؤ۔ بادشاہ نے جیسے ہی، اچھا بادشاہ کی شان کے خلاف تھے یہ جملے، وہ بادشاہ ہے ملک کا، اور اس کے لیے یہ جملے کہہ دیے جائیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، انہیں حاجت ہو تو آ جائے۔ جیسے ہی غلام نے جا کے یہ جملے پیش کیے، بادشاہ جو آگ ببولا ہو گیا، تلوار ساتھ میں ہے۔ اچھا، اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ ہاں، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ضرورت انہیں ہو تو میرے پاس آ جائے، مجھے حاجت نہیں ہے۔ سرکار عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کا یہ پیغام جب بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ جو ہے ناراض ہوا، آگ ببولا ہو گیا، فوراً تلوار اٹھائی اور چلا مکے کی طرف۔ جانا ہی تھا، چونکہ سرکار بلا رہے تھے، جانا ہی تھا، تلوار اٹھائی اور چلا۔ اب جیسے ہی پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد کیا بات ہے کہ تم نے مجھے بلایا؟ کہا کہ ہاں۔ کس لیے بلایا؟ کہ آپ مجھے کیوں بلا رہے تھے؟ آپ کی کیا حاجت ہے؟ کہا کہ تم نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا تم نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے مکے کے اندر؟ آپ کہتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ نے مجھے ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ کہا کہ میں نہیں کہتا ہوں، بلکہ مجھ سے کہلواتا ہے۔ میں نے نہیں دعویٰ کیا، مجھ سے دعویٰ کروایا گیا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، میرا اللہ مجھ سے کہلواتا ہے۔ قرآن ہے نا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی تو اس وقت تک کوئی کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کی وحی اس پر نازل نہ ہو جائے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ میں نے نبی بن کے آیا ہوں، میں نہیں کہتا کہ میں نے رسالت کا دعویٰ، یہ تو میرا خدا مجھ سے کہلواتا ہے تو میں کہتا ہوں۔ کہا آپ نے دعویٰ کیا ہے؟ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے تو پھر آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے رسولت کا، رسالت و نبوت کا دعویٰ کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ کہا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ جس بیمار بیٹی کو لے کر آیا ہے وہ شفایاب ہو گئی۔ توجہ نہیں کر رہے ہیں، دلیل چاہتا ہے تو میرے پاس دلیل یہ ہے کہ جس بیمار اور اپاہج بیٹی کو لے کر آیا ہے نا یہاں شفا یابی کے لیے، جا کر دیکھ تیری بیٹی شفا یاب ہو گئی۔ کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ میں یہی تو اپنی رسالت کی دلیل دے رہا ہوں، جا کے دیکھ تو صحیح۔ زان گرامی، یہ واپس آتا ہے، جس خیمے میں بیٹی کو چھوڑ کر گیا تھا صورتحال یہ تھی، اس کے پیر نہیں تھے، اس کی آنکھیں نہیں تھی، مفلوج تھی، زمین گیر تھی، اٹھ نہیں پاتی تھی، چل نہیں پاتی تھی، زمین پر اس کا چلا کرتی تھی۔ عزیزان گرامی، اب جا کر دیکھتا ہے ایک حور جیسی بچی جو ہے خیمے کے در پر کھڑی ہوئی ہے، خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اب یہ اپنی بچی کو پہچان نہیں پا رہا ہے، یہ کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ ایک مرتبہ
مرتبہ بچی نے آگے بڑھ کر، جملہ سنیے گا، بچی نے آگے بڑھ کر کہا بابا کیا تلاش کر رہے ہیں آپ؟ ہائے ہائے، بابا آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ جیسے ہی اس نے بابا کہہ کے پکارا، اب یہ ایک دم سے سمجھ گیا، کہا آپ میری بیٹیوں کا بابا؟ ہاں۔ کہا شفا یابی کیسے؟ جملہ سنیے گا کہ شفا یابی کیسے ملی؟ میں تو تمہیں مفلوج چھوڑ کر گیا تھا، اپاہج چھوڑ کر گیا تھا، تو تم صحت یاب کیسے ہو گئی؟ بابا بس ایک آواز آئی، نہیں غور نہیں کر رہے، بابا بس ایک آواز آئی میرے کانوں میں کہ جب تمہاری بیٹی کو اللہ نے شفا یاب کر دیا ہے، بس اس آواز کا میرے کانوں میں آنا تھا، اللہ نے مجھے صحت یاب کر دیا۔ سرکار دو عالم کی صرف ذات پاک ہی معجزہ نہیں ہے، بلکہ زبان لسان مبارک سے نکلے ہوئے جملے بھی معجزہ ہیں۔ آپ کی لسان مبارک سے نکلے ہوئے جملے بھی معجزہ ہیں، قسم خدا کی تیری بیٹی کو شفا یاب کر دیا۔ اب یہ جب پلٹ کر آتا ہے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں، آنے کے بعد اب یہ نہیں کہتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو یا اللہ کے نبی ہو، رسالت کا دعویٰ کیا تو کیسے کیا، اب نبوت کا دعویٰ، اب واپس پلٹ کر آتا ہے تو بس ایک ہی جملہ کہتا ہے، سرکار اپنا دست مبارک آگے بڑھائیں اور کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجئے۔ عزیزان گرامی، بڑی آسانی سے آپ نے یہ بات سن لی، غلام جو خادم تھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، ٹھیک، بادشاہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اب لشکر کیوں پیچھے رہے؟ یا بادشاہ نے اپنا مذہب بدل دیا، یمن سے آنے والا عیسائی بادشاہ، اب وہ یہ کہتا کلمہ، اب بادشاہ کا لشکر کیوں پیچھے رہے؟ لہذا لشکر نے جب دیکھا کہ بادشاہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو اب سارے لشکر نے کلمہ پڑھا اور سب کے سب جو ہے مسلمان ہو گئے۔ زین گرامی، معجزات سرکار دو عالم بہت ساری، بہت باتیں ہیں، کل انشاءاللہ اسی ٹاپک پر معرفت امام زمانہ اور سیرت امام حسن انشاءاللہ کل، اور ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہٰذا زین گرامی، سرکار دو عالم کی حدیث مبارکہ، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے۔ سرکار دو عالم کا نور مبارک کہ جس سے اللہ نے سارے انوار اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو خلق کیا ہے۔ یہ پہلا نور جو سرزمین دنیا پر آیا تو ایک نہیں، جب یہ نور ایک سے زیادہ میں تقسیم ہوا تو 5 بنے، اور 5 سے زیادہ میں تقسیم ہوا تو 12 بنے، اور 12 سے زیادہ میں تقسیم ہوا تو 14 بنے۔ الحمدللہ۔ بس عزیزان کرام، بہت بڑی شب ہے اور شہادت کی شب ہے، 2 معصومین کی شہادت۔ آج جناب فاطمۃ الزہرا کو خاص پرسہ دینا ہے یتیمی کا۔ اب تک شہزادی کونین بچوں کا پرسہ لے رہی تھی، آج اپنے بابا کا پرسہ لینے آئی ہیں آپ سے۔ 2 پرسے ایک ساتھ شہزادی کونین کو دینے ہیں، باپ کا بھی پرسہ دینا ہے آج کی شب، اور بڑے بیٹے کا بھی پرسہ دینا ہے شہزادی کو۔ کتنی مظلومہ ہے، کتنی مغمومہ ہے شہزادی ہے کونین۔ اللہ اکبر، ذرا تصور کریں قسم خدا کی۔ جناب زہرا نے یوں ہی نہیں کہا تھا فبتن علی مصائبہ لعنہا، بابا آپ کے بعد میرے اوپر ایسے ویسے مصائب ڈھائے گئے۔ شہزادی جانتی تھی جب پیغمبر اسلام آخری حد سے غدیر خم سے واپس آئے تو بیمار ہو گئے، اور جناب زہرا ان کی بیماری کے عالم میں ہی کہا کرتی تھی کہ بابا آپ کے بعد میرا کیا ہوگا، بابا آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ تو سرکار ایک بشارت دے کر جناب زہرا کو خوش کر دیا کرتے تھے، کہا فاطمہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی،
میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی۔ شہزادی کے چہرے پہ تبسم آ جاتا تھا کہ میں اپنے بابا سے، کتنی محبت تھی شہزادی کونین کو۔ آج وہی بابا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ بیٹیاں جنازوں کی زینت ہوتی ہیں باپ کے لیے، اور بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ اپنے باپ سے محبت کرتی ہیں۔ بیٹے اتنی محبت نہیں کرتے ہیں والدین سے کہ جتنی بیٹیاں کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب زہرا جیسی جس کی بیٹی ہو اور باپ سرور کائنات ہو، کتنی محبت ہوگی شہزادی کونین کو اپنے باپ سے۔ اللہ اکبر۔ کار تبلیغ میں جب زحمتیں تکلیفیں ہوتی تھیں تو شہزادی خود جو ہے جب کہ بچپنا تھا اپنے بابا کے زخموں پر مرہم لگایا کرتی تھی۔ آج وہی باپ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اور باپ کو بھی کتنی محبت تھی بیٹی سے۔ جب بھی سرکار کسی سفر پہ جایا کرتے تھے سب سے بعد میں زہرا سے رخصت ہوتے تھے اور سب سے پہلے زہرا سے آ کر ملا کرتے تھے۔ اپنی مسند پر شہزادی کونین کو بٹھایا کرتے تھے۔ وہ بیٹی آج اپنے باپ کو رو رہی ہے اور اپنے شیعوں سے پرسہ مانگ رہی، آؤ میرے شیعوں، میرے بابا کا پرسہ، میری یتیمی کا پرسہ مجھے دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم صیحۃ الشہداء کے۔ تو آخری زمانے میں جب سرکار دو عالم کا آخری وقت آیا، 28 صفر اور 11 ہجری، وقت ایسا تھا کہ سرکار اتنے کمزور ہو گئے تھے، اتنے کمزور ہو گئے تھے بیماری کی وجہ سے کہ اگر روایت میں ہے کہ کرتا بھی پہنتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی لکڑی پر کرتا ڈال دیا ہو، اتنی کمزوری۔ 2 مہینے مسلسل آپ مسجد نبوی میں نہیں گئے۔ آپ کو باقاعدہ جب آخری وقت قریب آیا تو آپ نے علی مرتضیٰ کو بلا کر کہا کہ علی آج میں مسجد جانا چاہتا ہوں، لہٰذا اعلان کرا دیا گیا کہ آج سرکار دو عالم مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ ہر ایک نے اپنی دکان بند کر دی، مصلی لپیٹ دیے۔ آس پاس اطراف کے مدینے کے جتنے بھی لوگ تھے سرکار دو عالم کی زیارت کے لیے جو ہے مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ پیر رکھنے اور تل ڈالنے کی جگہ نہیں تھی۔ سرکار دو عالم کو سہارا دے کے جب مسجد میں لایا گیا، جملہ سنیے، مصائب سنیے گا، کہ سرکار دو عالم کو جب مسجد میں لایا گیا تو اتنی بھی قوت نہیں تھی کہ اللہ کا رسول منبر پر بیٹھ پائے۔ اتنی قوت نہیں تھی کہ اللہ کا رسول منبر پر اٹھ کر بیٹھ پائے، لہٰذا کھڑے کھڑے ہو کر اپنے اصحاب اور اس مجمع سے مخاطب ہو کر گفتگو کری، کہا یا ایھا الناس، لوگو بس میرے آخری دن چل رہے ہیں، میں بہت جلد تم سے رخصت ہونے والا ہوں، میں بہت جلد تم سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جب سرکار یہ جملہ کہتے تھے نا کہ میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں تو مسجد میں کوہرام برپا ہو جاتا تھا، چیخیں مار مار کر رسول اللہ کے چاہنے والے رویا کرتے تھے، مسجد کی دیواروں میں سر مار مار کے رویا کرتے تھے۔ لہذا سرکار نے اپنے خطبے کو جاری رکھا۔ آخری خطبہ ہے آپ کی زندگی کا جو آپ مسجد نبوی سے دے رہے ہیں۔ آخری خطبے میں یہ جملے کہے کہ اے لوگوں دیکھو یہ میرا آخری وقت ہے، اگر کسی کا کوئی حق میری گردن پر ہو تو مجھ سے وہ ابھی مطالبہ کر لے، میں قیامت میں کچھ نہ دے پاؤں گا۔ اگر کسی کا کوئی قصاص ہو تو وہ مجھ سے ابھی لے لے، قیامت کے روز مجھ سے بدلہ کا مطالبہ نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ جملے کہہ رہے تھے تو سرکار کے چاہنے والے سروں پہ ہاتھ مار مار کے رو رہے تھے اور کہتے جاتے تھے یا رسول اللہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کس کا حق آپ کی گردن پہ ہوگا، کس کا قصاص جو ہے آپ کی گردن پہ ہوگا۔ جب یہ جملے کہہ رہے تھے سرکار، جب ہی ایک شخص جو ہے مجمع میں سے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ، ایک غزوے میں جب آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، مجمع بہت تھا، آپ اس کوڑے سے مجمع کو ہٹا رہے تھے، جب ہٹا رہے تو وہی کوڑا آپ کا میرے لگا، لہٰذا میں بدلے کی نیت تو نہیں رکھتا تھا، میں بدلے کی نیت تو نہیں رکھتا تھا، لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے بدلہ چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جیسے اس نے کھڑے ہو کر یہ کہا مجمع میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ہر ایک کہتا تھا یہ شخص تو کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول سے بدلہ لے گا۔
اللہ کے رسول سے قصاص مانگ رہا ہے، جو بیماری کی حالت میں ہے، جو لاغر و کمزور ہو چکا ہے، وہ کیسے کوڑا کھا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ سرکار نے کہا خاموش ہو جاؤ، حسن و حسین جاؤ بچوں، میرے حجرے سے میرا کوڑا، وہی کوڑا اٹھا کے لاؤ، لا کے اس شخص کے ہاتھ میں دو تاکہ یہ اپنا قصاص پورا کر لے، مجھ سے بدلہ لے لے۔ اللہ اکبر، کوڑا لا کر دیا۔ اب یہ کہتا ہے سرکار جب آپ کا کوڑا میری پشت پر لگا تھا تو میرے جسم پر لباس نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے اپنی زرہ کھولی، تھوڑا سا لباس اوپر بلند کیا، مور نبوت نظر آئی، یہ دوڑ کر گیا، سرکار کے جسم سے لپٹ کر مور نبوت کو بوسہ دے کر کہتا ہے سرکار میری کیا مجال کہ میں آپ سے قصاص لوں، میں تو مہر نبوت کے بوسے لینا چاہتا تھا۔ آپ کے بعد پھر کہاں یہ میسر ہوں گے؟ عزیز و مجلس تمام ہوا چاہیے ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم نے امام حسن امام حسین سے سوال کیا، میرے بچوں تم نے آنے میں اتنی تاخیر کیوں لگا دی ہے، تم نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہا بابا جب ہم کوڑا لے کے نکل رہے تھے ہماری اماں فاطمہ زہرا نے ہم سے سوال کیا بیٹا کوڑے کہاں لے جا؟ کہا بابا مانگ رہے مسجد میں قصاص ہونے والا ایک شخص میرے بابا نانا سے قصاص لے گا۔ جیسے ہی فاطمہ زہرا نے سنا بی بی غش کھا کر زمین پر گر گئی، نانا ہم اماں کے انتظار میں تھے، اماں کو غش فاقہ ہو۔ میں کہوں گا بی بی خالی سنا ہے لکن کربلا کے میدان میں بی بی خالی سنا ہے کہ قصاص ہوگا، لیکن آئے کربلا کے ذرا میدان میں آ کر دیکھیے آپ کا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، حسین کے خلے پہ کند خنجر چل رہا ہے، سید سجاد آپ کا بابا بیمار، لیکن ہائے بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، بیمار کے پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ہے۔ اس بیمار کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام یوں ہی لے جایا گیا۔ اللہ اکبر۔ آخری جملہ مجلس تمام ہو گئی۔ بی بی ایک مرتبہ شہزادی کون ہے نبی بابا کے سرانے بیٹھی ہوئی تھی، ملک الموت دروازے پہ آकर دستک دیتا ہے، کون ہے؟ کہ رسول اللہ سے ملنا ہے، ابھی نہیں پھر آ جانا۔ کہا نہیں مجھے ابھی آنا ہے، واپس گیا پھر آیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے آنکھیں کھول کے بیٹی سے کہا بیٹی سے اجازت دے دو، یہ کسی کے در پہ اجازت نہیں مانگتا، یہ تمہارے در کی فضیلت ہے کہ ملک الموت بغیر اجازت کے زہرا کے گھر میں نہیں۔ ہاں زہرا کا وہی دروازہ تھا جب جلایا جا رہا تھا، زہرا پشتے دروازہ سے کہہ رہی تھی بابا یہ وہی دروازہ ہے، وہی دروازہ زہرا کے پہلو پہ گرا، ادھر ملک الموت گھر میں داخل ہوا، رسول اللہ کی روح جس میں اطہر سے نکالی، لقرام برپا ہوا، علی نے غسل و کفن دیا، جنازہ اٹھا۔ میں کہوں گا بی بی آپ کے بابا کا جنازہ اٹھا تو صحیح، لیکن کربلا کے میدان میں آپ کا لال کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، نہ کوئی غسل دے۔ لعنت اللہ علی الظالمین۔